معزز بزرگان دین، عزیز نوجوان بھائیوں، آج ماہ رمضان المبارک کا یہ آخری جمعہ ہے اور آخری دن بھی ہے۔ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنے کرم سے ہم جیسے گنہگاروں کو یہ مقدس، بابرکت، پاکیزہ مہینہ عطا فرمایا تھا، جو اس وقت ہمارے سے جدا ہونے والا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ رمضان ایک مہمان ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ مہمان نہیں، ہم اور آپ مہمان ہیں۔ رمضان تو آئندہ سال بھی آئے گا، قیامت تک جب تک آسمان میں چاند و سورج کا نظام چلتا رہے گا، دنیا کا نظام چلتا رہے گا، انسانوں کی آبادی رہے گی، تب تک رمضان کا مہینہ آتا رہے گا۔ سوال یہ ہے کہ آئندہ آنے والے رمضان تک ہم میں سے کون رہے کہ کون نہ رہے؟ تو مہمان رمضان نہیں، مہمان تو ہم ہیں۔ شکر گزار ہے، شکر گزاری کرنا ہے ان لوگوں کو جنہیں اللہ نے یہ مہینہ دیا، ساتھ ساتھ اس مہینے میں کچھ عبادت کرنے کی توفیق بھی دیا۔ جو کچھ ہم سے ہوا اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں، ارادے بہت سے لوگوں نے کیے تھے، عزائم تو بہت بلند تھے جب یہ مہینہ آ رہا تھا، لیکن ہوا اتنا ہی جتنا اللہ نے توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے ارادوں سے، ہماری چاہتوں سے دنیا میں کوئی کام نہیں ہوتا۔ چاہت اس دھرتی پر صرف اللہ کی پوری ہوتی ہے۔ وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ، جو تم چاہتے ہو وہ اس دنیا میں نہیں ہوتا، جو رب العالمین چاہتا ہے وہی اس دھرتی پر ہوتا ہے۔ تو ہم سے جو روزے ادا کرنے کا موقع ملا، سحری میں اٹھنے کا موقع ملا، افطاری کرنے کا موقع ملا، تراویح پڑھنے کا موقع ملا، قرآن کو کھڑے ہو کر سننے کی جو ہم نے پابندی کی، سجدے کیے، تلاوتیں کی، اعتکاف کیا، زکوٰۃ ادا کیا، فطرہ نکالا، غریب کو کچھ دے دیا، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں نے بہت کر لیا۔ بھائیوں، یہ جو ہوا محض اللہ کے فضل سے ہوا، ورنہ اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں ہے۔ اللہ والے، اللہ کے نیک بندے، اللہ کے مخلص بندے، متقی لوگوں کی یہ صفت قرآن میں اللہ بیان کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، کہ ان لوگوں کی راتیں کھڑے ہونے میں، سجدے کرنے میں گزرتی تھی، ہم جیسوں کی طرح سونے میں نہیں گزرتی تھی، عیاشی میں اللہ والوں کی راتیں نہیں گزرتی، منمانی کاموں میں، خواہشات والے کاموں میں یہ رات کی تنہائیوں کو نہیں گزارتے۔ متقی لوگ تو اپنی رات کی تنہائی کو مصلی پر کھڑے ہو کر گزارتے ہیں، اللہ کے
دربار میں سجدے کی حالت میں گزارتے ہیں، پوری رات عبادت کیا۔ آگے قرآن کیا کہتا ہے؟ یہی لوگ جنہوں نے پوری رات عبادت کی، صبح اٹھ کر اللہ سے کہتے ہیں یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، اے اللہ ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجیے۔ ہم رات گناہ میں گزار کر یہ دعا نہیں کرتے، ہم رات خواہشات میں گزار کر یہ دعا نہیں کرتے، ہم رات گناہوں میں گزار کر یہ دعا نہیں کرتے۔ یہ کیسے اللہ کے نیک بندے تھے جو راتیں سجدوں میں گزارتے تھے، جو راتیں مصلوں پر کھڑے ہو کر گزارتے، اور صبح ہوتی تو اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کر یہ دعا کر رہے ہیں ربنا اصرف عنا عذاب جہنم، یا اللہ اے ہمارے پروردگار ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ ان عذاب جہنم، جہنم کا عذاب تو بڑا سخت ہے۔ تو بھائیو، جب سجدوں کی زندگی گزارنے والے اللہ سے جہنم کی پناہ مانگ رہے ہوں، تو ہم جیسے لوگ کچھ رمضان کے مہینے کو عبادت میں گزار کر، سجدوں میں گزار کر، اور پتہ نہیں ہمارے روزوں کی حالت میں کتنے ہم سے گناہ ہو گئے، تراویح پڑھنے میں کتنا ہم سے غلطیاں ہو گئی، اور سحری کرنے میں ہمارے سے کتنی غلطیاں ہو گئی، افطاری کے اندر ہمارے سے کتنی غلطیاں ہو گئی، تو ہمیں تو رمضان کے مہینے کے ختم پر سینہ تان کر فخر کے ساتھ، بڑائی کے ساتھ اپنی عبادت کو جتانا نہیں ہے، بلکہ اللہ سے آج کی افطاری میں، مغرب کے وقت میں، رمضان کی آخری افطاری ہے، اللہ سے یہ دعا مانگے یا رب میرے اختیار میں نہیں تھا یہ رمضان کا مہینہ حاصل کرنا، آپ نے مجھ پر احسان کیا، آپ نے مجھ پر کرم کیا، آپ نے مجھے ایک بار پھر اپنی جنت بنانے کا موقع دیا تھا۔ گنہگار ہوں، خطاکار ہوں، ناقدرہ ہوں، تیری رحمتوں کی میں نے قدر نہیں کی، تیرے روزوں کی میں نے قدر نہیں کی، تیرے تراویح کی ہم نے قدر نہیں کی۔ یہ شب و روز پھر 11 مہینے ڈھونڈنے پھر بھی نہیں ملتے، یہ انوار، یہ برکات، یہ دلوں کا سکون، یہ زبانوں میں جو میٹھی باتیں تھی امت کی، یہ جو سروں پر ڈوبیاں تھی، تو دل میں نماز کا شوق تھا، صبح کے 4 بجے ہیں، آنکھیں بند ہیں، جسم چاہتا ہے کہ 1 گھنٹہ اور آرام کرو۔ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا تڑپ تھی اس ماہ مبارک میں جو ہمیں بستروں سے اٹھا کے دسترخوان پہ لا رہی تھی؟ وہ کیا چیز تھی جو اس ماہ رمضان میں فجر کی نماز میں ہماری مسجدیں بھری کی بھری رہ جاتی تھی؟ اذان سے پہلے آدھا مجمع مسجد میں نظر آتا تھا، نیند تو تب بھی آ رہی تھی، لیکن کون تھا جو ہمیں یہاں لا کے کھڑا کر رہا تھا؟ اب جا رہا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جذبات بھی ہمارے سے چلے جائیں، وہ نماز کا شوق بھی ہمارے سے ختم ہو جائے، وہ صبح کا اٹھنا ہمارے سے ختم ہو جائے۔ بھائیو، شکر ادا کریں اس ماہ رمضان کی۔ ہم کہیں گے رمضان تیرا شکر ہے تو نے مجھے گھر سے نکال کے مسجد تک لایا، رمضان تیرا شکر ہے تو نے مجھے خواہشات سے نکال کے عبادت پہ کھڑا کیا، رمضان تیرا شکر ہے تو نے مجھے اللہ کا کلام سننے کا موقع دیا، رمضان تیرا شکر ہے تو نے مجھے تہجد کی 2 رکعتیں ٹوٹی پھوٹی ادا کرنے کی توفیق دیا، رمضان تیرا شکر ہے
کہیں اور پڑا ہوا تھا، گناہوں کے دلدل میں پھنسا ہوا تھا، تو نے مجھے وہاں سے اٹھا کے اپنے پاکیزہ دربار میں کھڑا کرنے کا موقع دیا، اعتکاف کا موقع دیا، تراویح کا موقع دیا۔ رمضان تیرا شکر ہے تو جا رہا ہے تو ہمیں اللہ کے راستے میں ڈال کے جا رہا ہے، اللہ کے دربار میں بٹھا کے جا رہا ہے، اللہ کے قریب کر کے جا رہا ہے۔ یا اللہ ہم دعا کریں کہ جس رمضان نے ہمیں اللہ کے قریب کیا، موت تک ہم ایسے ہی رہ جائیں۔ اصل زندگی مومن کی وہ ہے جو موت تک اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں گزارے۔ اصل مسلمان کی کامیابی کل کی عید کی خوشی منانے میں نہیں، اصل مومن کی خوشی اور عید کا دن وہ ہوگا جب اللہ کے فرشتے میری اور آپ کی روح نکالنے کے لیے آئیں گے اور کہیں گے ہم نے جنت سے آپ کے لیے کفن لایا ہے، آپ کے لیے تشت لایا ہے جنت کا، آپ کی پاکیزہ روح کو ہم جنت کی کشت میں رکھ کر لے جائیں گے۔ وہ کیا منظر ہوگا مومن کی روح نکلنے کا، جب فرشتوں کی تار لگی ہوگی، فرشتوں کی قطار لگی ہوگی، آسمان سے زمین تک فرشتے گلدستے لے کر کے کھڑے ہوں گے، جیسے کہ MLA کے آنے پر پورے گاؤں والے گلدستے، پھول کے گلدستے لے کے اس کا ویلکم کرتے ہیں۔ یہ مومن ہے جو دنیا سے جا رہا ہے، تو جنت کے فرشتے گلدستے جنت کے لے کر آئیں گے اور جنت کا تشت لائیں گے اور کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے نفس مطمئنہ، اے سجدوں میں زندگی گزارنے والی روح، اے مسلوں پہ کھڑے ہو کر زندگی گزارنے والی روح، اے وہ روح جو اذان کی آواز سنتی تھی اندر سے بے قرار و بے چین ہوتی تھی، ایسی روح کی تعریف کرتے ہوئے جنت کے فرشتے ملک الموت کہیں گے ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، چل تیرے پروردگار کی طرف جو تجھ سے خوش ہو گیا ہے، جو تجھ سے آج راضی ہے۔ کہاں چل؟ فادخلی فی عبادی، اللہ کہیں گے میرے نیک بندوں میں شامل کر دو، میرے نیک بندوں کی فہرست میں داخل کر دو۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ وادخلی جنتی، میری جنت میں اس کو داخل کرو۔ جسے جنت کی ٹکٹ مل جائے وہی اصل عید ہے، جسے جنت کی سرٹیفکیٹ مل جائے وہی ہمارا عید کا دن ہے۔ کل تو چند گھنٹوں کی خوشی کا موقع ہے، وہ تو ہر ایک مذہب والے دنیا میں خوشی مناتے ہیں۔ شام ہو گئی، نئے کپڑے پرانے ہو گئے، گھر میں پکایا ہوا ختم ہو گیا، وہ گھر کا خوشی کا ماحول پھر ختم ہو جائے گا۔ اصل تیاری کل کی عید کی نہیں بھائیو، اصل تیاری قبر کی ہے، اصل تیاری حشر کی ہے، اصل تیاری اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینے کی ہے، اصل تیاری تو قبر بنانے کی ہے۔ کتنا غافل ہے، کتنا نادان ہے انسان جو گھنٹوں کی عید کے لیے مہینوں تیاری کرتا ہے اور لامحدود زندگی کی عید کے لیے مہینے بھی تیاری کیا گھنٹوں بھی تیاری نہیں کرتا۔ ہاں، رمضان جا رہا ہے تو ہمیں ایک پیغام دے کے جا رہا ہے، ایک میسیج دے کے جا رہا ہے، ایک سبق دے کے جا رہا ہے۔ یہ سبق جو یاد رکھے گا وہی اصل کامیاب مومن ہے۔ جو رمضان کے دیے ہوئے سبق کو بھلائے کر زندگی گزارے گا تو یہ نادان ہے، ناسمجھ ہے اور ناکام انسان ہے۔ دنیا میں معاشرے کے اندر جو مسلمان ہیں، جو کلمہ پڑھنے والے ہیں، جو اللہ کو ماننے والے ہیں،
جو نیک اعمال کرنے والے ہیں وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ کتنے طرح کے؟ 3 طرح۔ ایک وہ مومن اور مسلمان ہے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد شریعت کی ساری نیکیوں پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اسلام کے ہر حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتا ہے، اور اپنی پوری زندگی پابندی کے ساتھ، استقامت کے ساتھ ان اعمال کو پورا کرنے میں گزارتا ہے، کبھی اس میں کمی بیشی ہونے نہیں دیتا۔ نماز اللہ کا حکم پوری زندگی پڑھتے ہوئے گزارتا ہے، رمضان کا روزہ فرض ہر سال کا رمضان کا روزہ رکھتا ہے، اس کے علاوہ جتنے احکامات ہیں شریعت کے وہ چند مہینوں کے لیے، دنوں کے لیے نہیں بلکہ پوری زندگی اس کو عمل کرتے ہوئے گزارتا ہے۔ ہاں، شیطان کبھی بہکا کر، ان کو گمراہ کر کے، غفلت میں ڈال کر، لاپرواہی میں ڈال کر اگر انہیں اعمال سے ہٹاتا ہے تو پھر وہ توبہ کر کے اپنی پرانی زندگی پر آتے ہیں، پھر اپنی نیکیوں کی اعمال کی پابندی کی زندگی گزارتے ہیں۔ یہ مومن ہے جو حقیقی مومن ہے، جن کی زندگی میں کبھی اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، کبھی وہ اللہ کو ناراض کرنے والا عمل نہیں کرتے، ان کی زندگی میں کبھی نیک اعمال چھوٹتے نہیں۔ دوسرا وہ طبقہ ہے مسلمانوں کا جو صرف خاندانی مسلمان ہے، پیدائشی مسلمان ہے، نسل کے اعتبار سے مسلمان ہے کہ ان کا نام مسلمان، ان کے ابا کا نام مسلمان، دادا کا نام مسلمان، خاندان مسلمان، گھرانہ مسلمان، اتنا چھوڑے تو دوسرا ان کو اسلام کے بارے میں 1% کا بھی علم نہیں ہے، ایک بھی اسلام کا عمل ان کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایسے ہزاروں مسلمان بھائی ملیں گے جن کا صرف نام مسلمان ہے، ان کی زندگی میں نہ وضو ہے، نہ وضو کا طریقہ ہے، نہ پاکی ہے، نہ پاکی کا طریقہ ہے، نہ غسل ہے، نہ غسل کا طریقہ جانتے ہیں، نہ وہ فرض نمازیں پڑھنا جانتے ہیں، نہ جنازے کی نماز پڑھنا جانتے ہیں، نہ عید کی نماز کا طریقہ ان کو معلوم ہے، نہ روزہ معلوم ہے، نہ زکوٰۃ معلوم ہے، نہ حج معلوم ہے، نہ اعتکاف معلوم ہے، وہ کچھ بھی نہیں جانتے، وہ بس یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو اپنے خاندانی مسلمان ہیں، بس وہ خاندانی مسلمانوں کے گھرانے میں پیدا ہوئے، وہ اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں اور ایسے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ یہ کرناٹک میں بڑا علاقہ ایسا ہے جہاں جا کر دیکھنے سے ایسا لگتا ہے وہ غیر مسلموں کے ساتھ مل کر ایسا گھل مل کی زندگی گزار رہے ہیں کہ وہ بات بھی کرتے ہیں تو کنڑ میں کرتے ہیں، ان کو اردو تک نہیں آتی، انہیں کلمہ پوچھو کلمہ نہیں آتا۔ ایسی کتنی کارگزاریاں چاہیے آپ کو جو اپنے گھروں میں ایک طرف کعبے کا فوٹو لگاتے ہیں تو اس کے بغل میں گنیش کی فوٹو بھی لگاتے ہیں۔ کیوں؟ ماحول ایسا ڈھل گئے ہیں، وہ جس علاقے میں رہتے ہیں وہاں کے علاقے کے لوگوں کے ساتھ ایسا گھل مل گئے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس یہی چیزیں ہیں، انہیں اسلام کی حقیقت کا بھی علم نہیں، انہیں اسلام کے اندرونی اعمال کا بھی علم نہیں، وہ نماز نہیں جانتے، روزہ نہیں جانتے، شریعت نہیں جانتے، حدیث نہیں جانتے، وہ صحابہ کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، نبی کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، آخرت کسے کہتے ہیں معلوم نہیں، بس پیدا ہو گئے ماں باپ کے پیٹ سے، اب وہ زندگی مسلمان کی طرح گزارتے ہیں، مسلمان اپنے آپ کو کہلاتے ہیں۔ 2 طبقے ہوئے، ایک 100% عمل کرنے والا اور ایک 100% اسلام سے ہٹ کر زندگی گزارنے والا۔
بیچ کا ایک طبقہ ہے مسلمانوں کا جو اللہ پر ایمان بھی لاتا ہے اور شریعت کے اعمال پر عمل بھی کرتا ہے، اللہ کے احکامات پر عمل بھی کرتا ہے، قرآن کی باتوں پر عمل بھی کرتا ہے، نبی کے طریقوں پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان کے عمل کرنے کا انداز کیا ہے؟ ان کو اگر ماحول ملتا ہے تو عمل کرتے ہیں اور ماحول ہٹتا ہے تو عمل بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ ان کے جی میں آتا ہے تو عمل کرتے ہیں، ان کے موڈ میں آتا ہے تو وہ عمل کرتے ہیں۔ اگر موڈ خراب، نماز بھی خراب۔ موڑی آدمی جسے کہتے ہیں، موقع ملا نماز پڑھیں گے، موڑ بنا نماز پڑھیں گے، ماحول نمازیوں کا ملا نماز پڑھیں گے۔ اگر ماحول کو ہٹا کر دوسرے ماحول میں جائیں گے، بازار کے ماحول میں جائیں گے، مارکیٹ کے ماحول میں جائیں گے اور اسی طرح کھیل کود کے ماحول میں جائیں گے، کھیل کا میدان ہے، کرکٹ چل رہا ہے اور دھوم دھام سے ایک ماحول گرما گرم ہے، اذانیں ہو رہی ہے، کانوں میں اذان کی آواز پڑ رہی ہے، لیکن جو تک نہیں رہتی، ان کو رنوں کی فکر ہے، نیکیوں کی فکر نہیں ہے۔ کون ہے کرکٹ کے میدان میں پورا دن گزارنے والے جن کے کانوں میں اذان کی آوازیں گونج رہی ہے، لیکن وہ بال چھوڑنے تیار نہیں، بیٹ چھوڑنے تیار نہیں، اپنی فیلڈ چھوڑ کر آنے مسجد میں تیار نہیں؟ کون ہے؟ وہ بھی مسلمان ہے، لیکن اللہ کا حکم کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ موڈ نہیں ہے اب نماز پڑھنے کا، ماحول نہیں ملا ہے ان کو نماز پڑھنے کا۔ تو ایک وہ طبقہ ہے ہمارے معاشرے میں ایمان والوں کا جو عمل تو کرتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کی پوری زندگی سجدوں سے خالی ہے، پوری زندگی نماز سے خالی ہے، پوری زندگی نبی کی سنتوں سے خالی ہے، نہیں، ماشاءاللہ وہ پہلی صف میں بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ مسجد میں نماز میں بھی نظر آتے ہیں، وہ عیدگاہ میں بھی نماز نظر آتے ہیں، وہ تراویح میں بھی نظر آتے ہیں، وہ جتنا ہو سکے نیک اعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ان کے نیک اعمال میں جماؤ ٹھہراؤ نہیں رہتا۔ وہ کرتے کرتے جب ریورس گیئر ڈالتے ہیں تو گاڑی بہت دور چلی جاتی ہے، پھر یو ٹرن ہی نہیں ملتا۔ گاڑی جاتے جاتے بنگلور میں کچھ ایسے روڈ بنے ہوئے ہیں کہ اگر لمحوں کی خطا ہوئی، کتنے سیکنڈوں کا، اگر ذرا سا روڈ اوپر چڑھنا تھا، گاڑی سروس روڈ میں لے لیا، سروس روڈ میں جانا تھا، گاڑی اوپر لے لیا، کیا ہوتا معلوم؟ 5 منٹ 10 منٹ آدھے گھنٹے میں بھی آپ کو یو ٹرن کا موقع نہیں ملتا، بہت دور چلے گئے آپ، غلطی ہوئی سیکنڈوں کی اور کہاں سے کہاں نکل گئے، منزل سے دور۔ یہی ہے شریعت، اسی لیے اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، اہدنا الصراط المستقیم، اسٹریٹ روڈ جنت کا، لیفٹ بھی جاؤ نہ کو، رائٹ بھی جاؤ نہ کو، ذرا دیکھیں گے لیفٹ میں کیا ہے، اگر ہٹیا بہت دور چلے گئے جنت سے، بہت دور، یو ٹرن نہیں ملتا جلدی۔ اس لیے سوچ سمجھ کر ڈرائیونگ کرنا چاہیے بنگلور میں، تو شریعت پر عمل بھی سوچ سمجھ کر شوکن نہ ہو کر کرنا چاہیے، ذرا سا بہہ کے تو بہت دور نکل گئے۔ تو میرے بھائیوں، یہ ہے وہ تیسرا طبقہ جو ماحول ملے تو اچھا عمل، ماحول سے ہٹے تو پھر اپنی وہی رفتار بیڑھنگی جو پہلی تھی وہ اب بھی ہے۔ ایک بہت بڑے اللہ والے گزرے ہیں، حضرت سری سکھتی رحمت اللہ علیہ، ان کا ایک بڑا عبرتناک واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ وہ راستے سے سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے، پہلے زمانے کا سفر کوئی کار کا بسوں کا نہیں تھا، ایسے روڈ نہیں تھے، وہ پیدل سفر کرتے تھے، جنگلوں کا سفر ہوتا تھا۔ سفر کرتے کرتے جب گھر سے نکلے تو دوپہر کا وقت ہوا، دھوپ تیز تھی، اب دھوپ کے وقت میں سفر کرنا مشکل ہے، چلو تھوڑی دیر جھاڑ دکھا، چھاؤں ہے، جھاڑ کے نیچے قیلولہ کی نیت سے آرام کر لیں گے، ثواب بھی مل جائے گا،
تھوڑا ریسٹ بھی مل جائے گا۔ اس نیت سے وہ اپنا سامان جھاڑ کے نیچے رکھ کر سو گئے۔ قیلولہ کیا دوپہر کے وقت میں، 1 گھنٹہ آدھا گھنٹہ جتنا ان کو سونا تھا سوئے۔ جب آنکھ کھلی تو ان کو ایک آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے سری تو مجھ جیسا ہو جا، اے سری تو مجھ جیسا بن جا، تو اپنی زندگی کو مجھ جیسا بنا لے، میرے جیسا بنا لے۔ حضرت پریشان کہ یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں تو میں اکیلا ہوں، میرے ساتھ تو کوئی نہیں ہے، نہ دوست ہے نہ کوئی میرے ساتھ میں سفر کرنے والے ساتھی ہے۔ آس پاس میں دیکھا کوئی بھی نہیں ہے، لیکن آواز آ رہی ہے۔ ادھر ادھر دیکھا، سمجھ میں نہیں آیا کہ آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ پھر دوبارہ آواز آئی، یا سری کن مثلی، اے سری مجھ جیسا ہو جا۔ تو حضرت کو جب دماغ میں چڑھا کہ یہ آواز تو درخت سے آ رہی ہے۔ کہاں سے؟ جھاڑ سے۔ اللہ قدرت کا مالک، اللہ جب جس کو چاہے بولنے کی طاقت دے سکتا ہے۔ کنکریوں کو کلمہ پڑھا دیا حضور کے ہاتھ میں اللہ نے۔ زبان اگر جھاڑ کو دے دے تو کیا اس میں تعجب کی بات ہے؟ ہر مخلوق کی بولی ہے، یہ الگ بات ہے کہ ہم اس کی بولی سمجھتے نہیں۔ درخت بھی بات کرتا ہے، پرندے بھی بات کرتے ہیں، جھاڑ بھی بات کرتا ہے، پتے بھی بات کرتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے نہیں۔ مگر اللہ کبھی کبھی ایسے موقع ہٹا کر یہ دکھاتا ہے اپنی قدرت کا کرشمہ۔ تو حضرت سری سکتی سے کون بات کر رہا ہے؟ درخت بات کر رہا ہے، اور کیا کہہ رہا ہے؟ اے سری تو مجھ جیسا ہو جا۔ حضرت نے پلٹ کے پوچھا، تجھ جیسا ہونے کے لیے کیا کرنا؟ کیا ہے تیرے اندر ایسی خوبی؟ کیا ایسا کمال ہے تیرے اندر جو تو کہہ رہا ہے کہ مجھ جیسا ہو جا؟ تو درخت کہنے لگا، میرے اندر ایک ایسی خوبی ہے کہ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں تو میں ان کو پھل دیتا ہوں۔ لوگ مجھے پتھر مارتے ہیں اور جواب میں ان کو کیا دیتا ہوں؟ ریٹرن پھل دیتا ہوں۔ تم بھی مجھ جیسے بن جاؤ، زندگی میں جو بھی تمہارے ساتھ برا سلوک کرے تو ان کے ساتھ پلٹ کے برا سلوک نہ کرو، بھلا سلوک کرو۔ تم کو اگر کوئی گالی دے تو پلٹ کے گالی نہ دو، دعا دو۔ تمہیں کوئی زندگی میں ستائے تو تم پلٹ کے ستاؤ نہیں، بلکہ ان کو آرام پہنچاؤ۔ یہ میرے اندر خوبی ہے، تم اس کو اپنانے کی کوشش کرو، اچھے ہو جاؤ۔ تو حضرت نے اس کی بات لے لیا، بہت اچھی بات ہے، بہت اچھی خوبی ہے۔ لیکن حضرت سوچنے میں پڑ گئے کہ جس جھاڑ میں اتنی اچھی خوبی ہے، اتنی اچھی بھلائی ہے، لیکن اس کے باوجود اس کا انجام کیا ہے معلوم؟ جھاڑ کا انجام کیا ہے معلوم؟ ایک نہ ایک دن اسے کاٹ دیا جاتا ہے اور اسے چولہے میں لا کے ڈال کے جلا دیا جاتا ہے۔ تو حضرت فوراً دماغ میں آیا اور پلٹ کے سوال کیا، جب تیرے اندر اتنی اچھی خوبی ہے تو پھر تیرا انجام اللہ نے ایسا کیوں بنایا کہ آخر ایک نہ ایک دن اللہ تجھے آگ کی غذا بنا دیا ہے؟ تجھے لوگ کاٹیں گے، پیس پیس کریں گے اور اپنے چولہوں میں لے جا کر رکھ کر جلا کے راکھ کر دیں گے۔ تیرے اندر جب اتنی اچھی خوبی ہے تو تیرا انجام تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، پھر بھی اللہ نے تیرا یہی انجام رکھا ہے، کیوں؟ کیا حکمت ہے اس میں؟ تو پلٹ کے درخت کہنے لگا، جھاڑ کہنے لگا، اللہ کی اس فیصلے میں حکمت کیا ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ میں تو نہیں جانتا کہ میرا انجام اللہ نے کیوں ایسا بنا کے رکھ دیا کہ لوگ مجھے لے جا کے اپنے چولہے میں ڈال کے آگ میں جلا دیتے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اندر اس خوبی کے ساتھ ساتھ ایک برائی بھی میرے اندر ہے، ایک کمی ہے میرے اندر۔ ہو سکتا ہے اسی کمی کی وجہ سے، میری اسی بری عادت کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ کی غذا بنا دیا۔
حضرت نے پوچھا وہ تیرے اندر کی بری عادت کیا ہے؟ تو درخت کہنے لگا جدھر ہوا آتی ہے ادھر ڈل جاتا ہوں، جدھر ہوا تیز مارتی ہے ادھر جھک جاتا ہوں، جماؤ نہیں ہے میرے اندر، ہواؤں سے فیس کرنے کی طاقت اور صلاحیت نہیں ہے میرے اندر، جیسے پہاڑ کے اندر صلاحیت ہے، وہ سمندر کی موجوں کا بھی ٹکر لے کے اپنی جگہ کھڑا رہتا ہے، وہ تیز و تند ہوا کی جھونکی بھی آ جائے وہ ہلتا نہیں ہے۔ میرے اندر یہ کمزوری ہے کہ میں کوئی ہوا کا جھونکا آتا ہے تو کھڑا ہو کر اس کا مقابلہ نہیں کرتا، فیس نہیں کرتا، بلکہ اس کا اثر میرے اندر آ جاتا ہے، وہ ادھر سے مارتا ہے تماچا تو میں ادھر جھک جاتا ہوں، کبھی ہوا کے جھونکا آ کر ادھر سے تماچا مارتا ہے تو میں ادھر جھک جاتا ہوں۔ یہی میری کمزوری ہے جس کی وجہ سے اللہ نے مجھے آگ کا لقمہ بنا دیا۔ کتنی بڑی عبرت اللہ نے اس کے اندر رکھی ہے بھائیو۔ اگر ہماری اور آپ کی زندگی میں نیک اعمال میں جماؤ نہیں آیا، ٹہراؤ نہیں آیا، نماز کی پابندی میں جماؤ نہیں آیا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنے میں جماؤ ٹہراؤ نہیں آیا، رمضان آیا تھا سجدے کرنا آسان تھا، رمضان آیا تھا اللہ کے گھر میں بیٹھنا آسان تھا، رمضان آیا تھا فجر پڑھنا آسان تھا، رمضان آیا تھا زبان سے جھوٹ چھوڑنا آسان تھا، رمضان آیا تھا آنکھوں سے گناہ چھوڑنا آسان تھا، رمضان آیا تھا ہاتھوں میں تسبیحات تھی، رمضان آیا تھا ہاتھ میں قرآن تھا، اب رمضان جا رہا ہے تو کیا ہم بھی جھک جائیں گے؟ بولو انشاءاللہ نہیں۔ ہم ہواؤں کے جھونکوں سے جھکنے والے نہیں، ہم ڈٹے رہیں گے، ہم جمے رہیں گے، ہم استقامت کے ساتھ عمل کرتے رہیں گے، ہم اسی نماز کی زندگی کو باقی رکھیں گے، اسی اللہ کے گھر میں وقت گزارنے کی زندگی کو باقی رکھیں گے، یہی اللہ کی یاد والی زندگی کو باقی رکھیں گے۔ اس کا نام استقامت ہے۔ استقامت، استقامت بہت بڑی چیز ہے۔ استقامت آئے یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ہوا میں اڑنے والے کو بہت بڑے پہنچے گا استنابی لاؤ بھی ان کے پماتوں کو بھی لیتا ہوں۔ ہوا میں اڑی نہ بھی ہمارے مرشد صاحب، ہمارے بابا صاحب تو سمندر میں مسلح بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ تو بہت بڑی کرامت ہے۔ ارے بھائی سمندر میں مچھلیاں بھی تیرتی ہیں تو کیا کرامت ہے؟ ہوا میں مچھر بھی اڑتا ہے کیا کرامت ہے؟ تو مچھر کے پاؤں کے پی لو، مچھر کے قبر بنا کے سجدے کر لو، یہ تو ہوا میں اڑنا۔ ہوا میں اڑنا کوئی کرامت نہیں، سمندر پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنا کوئی کرامت نہیں۔ کرامت یہ ہے کہ سال کے 12 مہینے فجر نہ چھوٹے، سال کے 12 مہینے نماز نہ قضا ہو، سال کے 12 مہینے کبھی اللہ کے گھر میں میرا نامہ غیر حاضری نہ ہو۔ جیسے اسکول میں ایک رجسٹر رکھے رہتے ہیں، اٹینڈنس ہوتا ہے اسکول میں کلاس میں، وہاں روزانہ چیک کرتے ہیں کون آیا کون نہیں آیا، اسی طرح یہاں بھی کچھ اٹینڈنس رکھے ہوئے ہیں، اللہ کے فرشتے چیک کرتے ہیں کون آ رہا ہے کون نہیں آ رہا ہے۔ تو یہاں کے اٹینڈنس کو پورا کرنا، یہاں کی حاضری کو پابندی سے کرنا، یہ سب سے بڑی کرامت ہے۔ ایک آدمی حضرت جنید بغدادی کے پاس بہت تعریف سنی تھی ان کی، حضرت ایسے کرتے ویسے کرتے ڈبل پیسے کرتے، ذرا جا کو دیکھیں گے کیسے ہی کی انہوں بڑے پہنچے ہوئے ہستی۔ ہمارے دماغوں میں مینسٹ میں کیا ہے، جو کلر بدل بدل کے کپڑے پہنتا ہے انہیں بہت بڑا پہنچا ہوا ہستی، جو ڈیزائن کی تسبیحات گلے میں ڈال کے گھومتا ہے انہیں بہت بڑا پہنچا ہوا، جو کچھ چھو کر کے دکھا دیتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ بہت بڑے پہنچے ہوئے حضرت۔ تو اس کی دماغ میں بھی ایسے ہی تھا۔ جب جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سنا کہ بہت بڑے بزرگ ہیں تو انہیں سوچا حضرت کے پاس جاتے ہیں کہ کیا کرامت دکھتی ہے۔
آپ کو حضرت سے اجازت لیا، حضرت میں آپ کی خدمت میں رہنا چاہتا ہوں، اجازت ہے؟ حضرت کا لنگر خانہ تھا، خانقاہ تھی، بہت سارے لوگ آتے تھے، وقت گزارتے تھے، مہینوں سے پڑے رہتے تھے، تو وہ بھی آیا، اس کو بھی رہنے کی اجازت دے دیا۔ ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کتنے 1 مہینے سے زیادہ وقت گزار دیا۔ اس کے بعد جب وہ جا رہا تھا، حضرت سے آ کر پوچھا، حضرت مجھے جانے کی اجازت دیجیے۔ تو حضرت نے اجازت دیا، ٹھیک ہے بھائی جاؤ۔ جب وہ جانے لگا تو حضرت نے پوچھا، ارے بھائی آئے تھے کیوں؟ جا رہے ہو کیوں؟ آئے تھے تو کیوں آئے بولے نہیں؟ جا رہے ہیں تو بولا نہیں کہ یہاں آ کر تم کو کیا ملا؟ خالی ہاتھ آئے خالی ہاتھ جائے، یہ کون سی بات ہے؟ کچھ تو بات کرو۔ تو تب کہنے لگا، حضرت کیا کی سن رہا تھا حضرت تمہارے بارے میں، یہاں کو دیکھے تو دوسرا نکلا نا میٹر۔ کیا کہ تمہیں بہت بڑے اللہ والے کہتے ہیں، بہت بڑے پہنچے ہنسی بول کو اللہ باتیں کرنی پیچھے، یہاں کو دیکھے تو کیا بھی نہیں ہے، کیا بھی چھو منتر دکھائی نہیں، کیا بھی کر کو نیا کر کو دکھائی نہیں، کیسا مان لینا تمہیں بہت بڑے پہنچے ہوئے ہستی اللہ والے بول کو، کبھی کرامت دکھانا نہ حضرت۔ حضرت نے بٹھا کے کہا، بھائی جس دن سے تم آئے تھے آج تقریباً 1 مہینہ ہو گیا یا اس سے زیادہ ہو گیا، مجھے بتاؤ آپ نے 1 مہینہ میرے ساتھ میں رہ کر میرے دن کو بھی دیکھا، میری رات کو بھی دیکھا، میرے کھانے کو بھی دیکھا، میرے اٹھنے کو بھی دیکھا، میرے کپڑے پہننے کو دیکھا، میرے چپل پہننے کو دیکھا، میرے ٹوائلٹ جانے کو دیکھا، ٹوائلٹ سے باہر آنے کو دیکھا، میری صبح شام کی زندگی تو آپ نے دیکھا ہے نا؟ دیکھا نہیں دیکھا؟ ہاں دیکھو حضرت، مجھے بتاؤ دل پہ ہاتھ رکھے، کیا آپ مجھے جتنے دن میرے ساتھ میں رہ کر کے دیکھے کبھی میری ایک نماز قضا ہوئی؟ آپ کو مائنڈ کو چڑھا اسے، اصل یہ کرامت کی ہے نہیں حضرت، ایک بھی نماز چھوڑے دیکھا ہے۔ فرض تو فرض فجر کی صبح کے 3 بجے مصلی پر رہتے تھے، تہجد پڑھ لے کو۔ اچھا مجھے کھانا کھاتے ہوئے دیکھے ہیں، کیا کبھی سنت کے خلاف میرا کھانا کھاتے ہوئے دیکھا؟ چپل پہنتے ہوئے دیکھا، کبھی سنت کے خلاف چپل پہنتے ہوئے دیکھا؟ ٹوائلٹ جا رہے کبھی سنت کے خلاف جاتے ہوئے دیکھا؟ ارے بھائی یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے کہ زندگی مصطفیٰ کے طریقے پہ پابندی سے گزارنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرتے ہوئے پابندی سے زندگی گزارنا، اس سے بڑی کرامت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے بھائیوں، ہمیں استقامت والی زندگی لانا یہ بہت مشکل ہے۔ حالات آئیں گے، تقاضے آئیں گے، ماحول چینج ہوگا، لیکن اس وقت میں اپنے آپ کو جمانا یہ سب سے بڑی چیلنجنگ کی بات ہے ہمارے لیے۔ اللہ پاک سے دعا فرمائے، اللہ ہم سب کو رمضان کے اس پیغام کو اپنی زندگی میں باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یہ نیک اعمال کے جذبات کو زندگی بھر باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔